بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ ہم عمومی طور پر یہ سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ایسے بل لائے جاتے ہیں، ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جس سے براہ راست عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ عمومی طور پر یا تو حکومت وقت اپنے مفادات کے لیے وہ قانون سازی کرتی ہے، یا عمومی طور پر ایسی مضحکہ خیز قانون سازی دیکھی جاتی ہے کہ پارلیمنٹیرین اپنی تنخواہوں میں اور جو سہولتیں ہیں اس میں بے پناہ اضافے کا بل لے آتے ہیں، اور عوام کو، جو پاکستان کے عوام ہیں، جو ان پارلیمنٹیرینز کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کی نمائندگی کریں اور ان کے مسائل پر قانون سازی کریں، بات چیت کریں، وہ مایوس ہوتے ہیں پاکستان کی پارلیمانی جو کارکردگی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر۔ اب حالیہ گزشتہ 3.5 سال کو اگر دیکھیں تو اس میں بھی ایسی ہی چیزیں زیادہ تر سامنے آئیں کہ عوام کو قانون سازی کے حوالے سے زیادہ تر مایوسی ہی ہوئی، کیونکہ اس قانون سازی سے براہ راست عوام کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن حالیہ دنوں میں سینٹ میں ایک ایسا بل موو کیا گیا ہے جس کا براہ راست تعلق عوام کے مسائل سے ہے، اور بڑی یہ خوش آئند بات ہے کہ ایک سینیٹر نے یہ بل پیش کر کے پورے پاکستان کے عوام کی نمائندگی کی ہے۔ یہ کون سینیٹر ہیں اور وہ کیا بل ہے، اس پر آج بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیں، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوا ہے اور بیل آئیکن نہیں دبایا تو وہ بھی دبا دیجئے، کیونکہ چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ چلیے بات کرتے ہیں اس بل کی۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت عوان صاحب نے گزشتہ دنوں سینٹ میں ایک بل پیش کیا ہے، یعنی وہ موور ہیں اس بل کے۔ بل کا تعلق جو اقدام خودکشی ہے اس سے ہے۔ پاکستان کی جو تعزیرات ہیں اس کا جو کرمنل جو ایک افینس آتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص یا کوئی فرد خودکشی کی کوشش کرتا ہے اور وہ زندہ بچ جاتا ہے، یعنی خودکشی میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کے خلاف باقاعدہ طور پر کرمنل ایکٹیویٹی کی جاتی ہے، اور اس کو اس جو پاکستان کی تعزیرات ہیں اس کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اس میں جرمانہ بھی ہوتا ہے اور جیل کی سزا بھی ہوتی ہے، یا دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اقدام خودکشی کی بات ہو رہی ہے۔ جو فرد خودکشی کر لیتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ بالکل ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو اقدام خودکشی ہے اور خودکشی میں جو شخص یا فرد بچ جاتا ہے اس کے حوالے سے جو قانون سازی اب تک پاکستان کے قوانین میں موجود ہے وہ ایک بڑی ہی آپ سمجھیے کہ افسوسناک ہے، اس حوالے سے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، جب اس کو بعد میں کرمنل پروسیجر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، جرمانے ادا کرنے پڑتے ہیں، تو بے شمار مسائل سامنے آتے ہیں۔ یعنی وہ اہل خانہ جس کے فرد نے یہ اقدام کیا ہوتا ہے وہ 2-3 طریقوں سے اس صدمے کے دوچار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کے گھر کا جو فرد ہے اس اقدام سے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے جو پولیس اور جو قانون اور جو کچہری اور جو دیگر معاملات ہوتے ہیں ان کو جو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس حوالے سے اہل خانہ بے شمار مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں چونکہ ہمارا اسلامی ایک ملک ہے، اس میں جو ہمارے مذہب کے معاملات ہیں وہ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تو سینیٹر شہادت عوان صاحب نے اس بل کو لے کر، اس سوچ کو لے کر کہ جو اقدام خودکشی ہے اس کی جو پاکستان میں سزا دی گئی ہے وہ مناسب نہیں ہے، وہ جو سینیٹر شہادت عوان صاحب نے اس حوالے سے ایک بل موو کیا سینٹ کے اندر کہ جو اقدام خودکشی ہے وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس پر بہت لمبی چوڑی ریسرچ کی، اسکالرز سے ملے، سائیکیٹرسٹ سے ملے، قانون سازوں سے ملے، اور خود بھی وہ ایک بہت سینئر قانون دان ہیں، اور پاکستان کے گزشتہ 35 40 50 سال سے ان کا بہت لمبا ایک تجربہ ہے، قوانین کے حوالے سے بھی وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بل موو کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سینیٹر شہادت عوان صاحب
اس بل کو موو کرتے ہوئے کیا بات کر رہے ہیں. یہ بل جو ہے سر پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. سیکشن جو ہے سر فدا صاحب یہ خودکشی کی کوشش کرنے کے لیے سب ضابطہ ہے. یہ تعزیرات پاکستان میں ایک سیکشن ہے 325 PPC اس کی امینڈمنٹ کے لیے ہے سر. اور یہ بل اس کے بعد کمیٹی میں گیا. کمیٹی میں اس پہ باقاعدہ ڈسکشنز ہوئے. ڈسکشن ہونے کے بعد سر کمیٹی نے اس کو یونینیمسلی جو ہے اس کو اپروو کیا. جب رپورٹ لے کی گئی تو میں مشکور ہوں جناب سینیٹر محسن عزیز صاحب سے کہ انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ وقت کی ضرورت ہے سر. اس میں یہ ہے کہ جو آدمی خودکشی کر لیتا ہے اس کے لیے تو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور بندے کے مابین ہے, کیونکہ زندگی موت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے. لیکن سر علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ جو ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. وہ ایک سکنس ہے, وہ ایک جرم نہیں ہے. وہ لوگ رات سپوز جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ ایک آدمی کو نائٹ پلز لے لیتا ہے اور صبح اس کی فیملی اس کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہتی ہے, تو بجائے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہو وہ آدمی MLO کے پاس چلا جاتا ہے, MLO اس کو SHO کے پاس بھیج دیتا ہے. تو میرا کہنا یہ جو خودکشی کی کوشش کرتا ہے وہ ایک بیماری ہے معاشرے میں. ہمیں ایسے لوگوں کا نفسیاتی علاج کرنا چاہیے, ان کا علاج کرنا چاہیے, نہ کہ سر اس کو ہم جو ہے ایک قابل تعزیر جرم 1 سال کی سزا کے بارے میں بتائیں. اس لیے میں نے سب کہا دنیا میں یہ دن بھی منایا جاتا ہے اور ہم نے پاکستان نے بھی اس دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ جو اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ ہے اس کو اس میں نہیں ہونا چاہیے سر. اس لیے میں نے یہ بل آپ کے سامنے رکھا ہے سر. جی ہاں, جیسے سینیٹر شہادت عوان نے خود اس بل کو موو کرتے ہوئے کہا کہ خودکشی جو ہے جو کر لیتا ہے وہ تو ایک اللہ اور اس بندے کے درمیان کا معاملہ ہے, جیسے علماء اکرام نے بھی کہا, انہوں نے حوالہ دیا. اور یہ کہ جو اقدام خودکشی ہے وہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اب ایک بندہ جو ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہے, ڈپریشن کا, فرسٹریشن کا, جس کی وجہ سے وہ انتہائی اقدام اٹھاتا ہے, اس کو دوبارہ جیل بھیج دیا جائے یا اس کو دوبارہ سے اس کو جرمانے کر دیا جائے تو اس کے کیا مسائل نفسیاتی میں مزید اضافہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے اس بل کو مزید تشریح کرتے ہوئے اسی سینٹ اجلاس میں بتایا کہ یہ بل پہلے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ یونینیمسلی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے بھی اس کو پاس کیا. اس کے بعد یہ سینٹ میں موور جو ہیں وہ لے کر آئے, یعنی سینیٹر شہادت عوان صاحب نے موو کیا اس کو. اور جب یہ بل موو ہوا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا آپ سنیے. نہیں, آپ نے اس پہ لیا ہے جناب کمیٹی نے اسلامی نظریاتی کونسل سے. جی جو موور ہے جی اس کی بات سنتے ہیں. جی یہ اس سے پہلے ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب نے یہ بل موو کیا تھا, کمیٹی میں یہ بل گیا اور کمیٹی نے باقاعدہ جیسے میں جس طریقے سے گزارش کر چکا ہوں یہاں پہ آیا اور IG پولیس اسلام آباد 25 جنوری 2018 کو اور اس کے بعد جو ریناؤنڈ قسم کے سائیکالوجسٹ تھے ان کو بلایا گیا, ڈاکٹرز کو بلایا گیا, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور جو سیکٹری انٹیریئر ان سب کو بلایا گیا. اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کی جو پچھلی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی یہ ڈالا گیا کہ یہ چونکہ اٹیمپٹ کی بات ہو رہی ہے, مولانا صاحب نے وجہ طور پہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اگلے جہان چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے, لیکن ایک آدمی خالی انجری لے لیتا ہے, وہ اپنے اسٹمک میں کوئی چیز ڈال لیتا ہے, وہ چیز اٹیمپٹ کی میں نے موو کی ہے. میں نے خودکشی کے لیے بات نعوذ باللہ من ذالک میں کبھی بھی نہیں کروں گا. میں نے بھی اس سے پہلے 10 جگہوں پہ پہلے معلوم کیا ہے, اس کے بعد جا کے میں نے یہ بل جا کے جو ہے جا کے ڈالا ہے. تو سر اس میں پہلے سے اور پھر یہ نیشنل اسمبلی کو جانے کا ہے سر, ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کو بات ہے. اور یہ ہاؤس اس بل کو جو ہے سر پہلے خواجہ صاحب کا جب بل تھا تو یہ جو ہے سر یہ یہاں پہ جو ہے 19 فروری 2018 کو یہ ہاؤس اس بل کو پہلے تھرو کر چکا ہے سر, چونکہ یہ لیپس کر کے گیا, کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے سر. اسلام کے اگر خودکشی میں تو اٹیمپٹ کی بات کی ہے میں نے. جی ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اب آپ دیکھیے کہ سینیٹر شہادت عوان ایک سینئر لائر ہیں اور جو اس وقت ہاؤس کے اندر بہت سے سینئر وکلاء بھی بیٹھے ہیں جو خود بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور قانون سازی کو بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے قوانین کو بھی جانتے ہیں. ان سب نے اس بل کو اپریشیٹ کیا ایک لحاظ سے, چونکہ خاموشی سے اس کو پاس ہوئے اور یونینیمسلی پاس کیا گیا. تو یہ ایک ایسا کریڈٹ ہے
سینیٹر شہادت اوان صاحب کے لیے کہ جو کہ یقیناً قابل داد ہے اور قابل تحسین ہے. جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو سینٹ کے چیئرمین باقاعدہ جیسے ایک اس کی وہ کرتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ سن لیجئے. Order number 21, Honorable Senator Shahadat Awan sir, please move order number 21, sir. I Senator Shahadat want to move that the bill further to amend the Code of Criminal Procedure Code 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021 be passed. It has been moved that the bill further to amend Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. جی آوان صاحب. بہت شکریہ سر. میں اپنے تمام دوستوں کا آج اس ہاؤس میں سر 8-9 جو ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں, تھینک یو ویری مچ. Order number 22, sir. Please move order number 22. I Senator Shahadat want to move that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and Code of Criminal Procedure Code 1898, the Code Criminal Law Amendment Bill 2021, as reported by the Standing Committee, be passed into consideration at once. اچھا, اب یہ بل جیسے کہا کہ چونکہ اقدام خودکشی ایک انسانی المیہ ہے اور دوسرے طرف ایک مذہبی معاملہ بھی ہے, تو جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اوان صاحب نے یہ بل کے پیش کرتے ہوئے اور منظور ہوتے ہوئے پوری وضاحت کی کہ یہ بل جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی انہوں نے بھی دیکھا, اس کے بعد علماء اکرام نے بھی اس کو دیکھا, جو سیکیٹرسٹ ہیں انہوں نے بھی اس پر بات کی, جو انٹیریئر منسٹری اور پورے انہوں نے حوالے دیے. یعنی مکمل ہوم ورک کر کے جو سینیٹر شہادت اوان ہیں وہ یہ بل لے کر آئے اور فائنلی سینٹ سے یہ بل پاس ہو گیا یونینیمسلی, متفقہ طور پر. اور اب یہ نیشنل اسمبلی جائے گا, اور اگر نیشنل اسمبلی بھی یہ پاس کر دیتی ہے تو پریزیڈنٹ جو اس کو سائن کریں گے, اور اس کے بعد یہ ایک قانون بن جائے گا جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایسا اقدام ہوگا جو عام شہری کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہوئے ہوگا. اچھا, سینیٹر شہادت اوان ہیں, ان کا چونکہ تعلق گراس روٹ لیول سے ہے, وہ بہت عوام کی سطح پر سے جا کر سوچتے ہیں, ملتے ہیں اور اوپر آ کر بات کرتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں. تو انہوں نے سینٹ میں جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں انہوں نے بہت سے ایسے آوازیں بلند کی ہیں. مثلا دیگر ایک آپ بل دیکھیے کہ انہوں نے ایک اور بھی موور ہیں, وہ ایک اور بل کے بھی حوالے سے یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہاں بھی کیسے ایک مختلف جو بل ہے اس کو سینٹ میں لے کر آئے ہیں. Order number 20, Honorable Senator Shahadat Awan, please move order number 20, sir. I Senator Shahadat want to move that the bill further to amend the Code of Criminal Procedure Code 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2021, amendment of Section 195, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Is it opposed, Honorable Minister of State for Parliamentary Affairs? نہیں سر, بل کے بارے میں بتائیں, کمیٹی میں بھی آپ سنتے ہیں پھر سناتا ہیں. جی بتائیں سر. کمیٹی نے یونانیمس کی ہے سر. جی سر اس میں سر میں نے یہ جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز ہیں اس میں لکھا ہے کہ سیکشن 188 آف دی پاکستان پینل کوڈ پرووائڈز punishment for disobedience of an order duly promulgated by a public servant. However, under the provision of 195 CRPC, no court shall take cognizance except on a complaint in writing by a public servant or some other office public servant to whom he is subordinate. The provision of Section 195 CRPC places prohibition against taking cognizance of an offence under Section 188 except in the manner provided in the said section of Criminal Procedure Code. The object of this amendment is to omit the reference of Section 188 in the Procedure Code provided in Section 195 to make the provision of Section 188 CRPC executable and to simplify the trial. Sir, thank you, sir. میں نے جیسے پہلے کہا
کہ ہمارے جو عوام ہیں ان کی توقعات ہوتی ہیں ان کے نمائندوں سے کہ ہم نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ پارلیمنٹ میں جائیں، ہمارے مسائل ڈسکس کریں، ہمارے جو معاملات ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور ہمیں بہتر سے بہتر زندگی کی سہولتیں ملیں۔ لیکن ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں عمومی طور پر بلکہ اکثریت سے عوام مایوس ہوتی ہے کہ ماں سوائے اپنی انہوں نے مفادات کے یا دن رات ٹاک شوز پر ایک دوسرے کی باتیں کرنے کے، بحثیں کرنے کے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یہ جو مذکورہ سینیٹر شہادت عوان صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے یہ بل اقدام خودکشی کے حوالے سے موو کیا ہے، وہ مختلف ایشوز پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے عوام کے مسائل خواہ ان کے کسی علاقے کا ہو وہ آگے لے کر آتے ہیں اور بات کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں۔ یہی تو عوامی نمائندے کی پہچان اور نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر پورے عوام کی بات کریں۔ اب سینیٹر شہادت عوان نے جو بھی بات کی ہے وہ پارٹی سے بھی بالاتر ہو کے کی ہے اور سیاست سے بھی بالاتر ہو کے کی ہے، جیسے اقدام خودکشی کا بل وہ لے کر آئے، اور جیسے اب یہ دیکھیے کہ ہم عموماً ذکر کرتے ہیں کہ صاف جو پانی ہے پینے کا، اس حوالے سے آپ بتائیے کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس کے جتنے اراکین ہیں، ان سب کے گھروں میں جو ان کے علاقے ہیں، جو ان کے حلقہ انتخاب ہے، کیا وہاں صاف پانی مل رہا ہے، دستیاب ہے ان کے لوگوں کو؟ شاید ایک بھی، ایون یہاں تک کہ جو اسلام آباد کے پارلیمنٹیرین ہیں ان کے بھی مکمل حلقہ انتخاب کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا ہوگا۔ لیکن کتنے لوگوں نے بات کی؟ بالکل یہ کتنا اہم سوال ہے کہ گزشتہ 3.5 سالوں میں کتنے لوگوں نے بات کی کہ صاف پینے کا پانی ان کے علاقے میں نہیں مل رہا۔ لیکن شہادت عوان نے یہ بات کیسے کی سینٹ کے اجلاس میں، آپ دیکھیے۔ جناب چیئرمین صاحب جناب چیئرمین صاحب آج کے اجلاس میں جناب وزیر صاحب نے پینے کے صاف پانی کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے اور یہ کہا کہ ہم پینے کا صاف پانی جو ہے اس کو احتیاط سے استعمال کریں تاکہ پانی ختم نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ماحولیات کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ میرا کہنا یہ ہے سر کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے کہ پنجاب کا ایک ڈسٹرکٹ ہے خوشاب، اس کا علاقہ ہے سن سکے سر، وہاں کی خواتین آپ کا علاقہ بھی ہے وہ؟ میرا علاقہ ہے جی۔ تبھی کسی نے مجھے وہ ویڈیو بھیجی ہے کہ وہاں کی خواتین سروں پہ گھڑے مٹکے رکھ کے تالاب کے اوپر ایک سائڈ سے پینے کا پانی بھر رہی ہیں اور دوسری سائڈ سے گدھے اور کتے پانی پی رہے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے سر کہ خالی شہروں کا خیال نہ رکھا جائے، باقی وہ آبادیاں جہاں پہ ہمارے مائنز اور منرل میں کام کرنے والے لوگ، ان علاقوں کو گو کہ صحت کے لیے ہم ان پہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم از کم انسان کا سادہ پانی، صاف ستھرا پینے کا پانی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پہنچائے۔ گندے پانی، تالاب جوڑ کے پانی کی وجہ سے وہاں پہ ہیپیٹائٹس کی بیماریاں ہو جائی ہیں۔ لہٰذا سر اس مسئلے کو دیکھیں، یہ اہم ہے، ورنہ وہاں تو صحت کی بھی سہولیات میسر نہیں ہے سر۔ تو اس کو کسی کمیٹی میں بھیجیں سر پروونشل سبجیکٹ ہے، ہم ویسے بھجوا دیں گے گورنمنٹ پنجاب کو۔ جی اچھا، اب آپ دیکھیے کہ شہادت عوان نے یہ بات ایک مجموعی طور پر کی کہ جو صاف پینے کا پانی ہے وہ شہروں اور دیہاتوں میں سب میں ملنا چاہیے۔ انہوں نے نہیں ذکر کیا کہ یہ ان کے علاقے کا ہے، جبکہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ بات یاد دلائی کہ جس علاقے کا وہ ذکر کر رہے ہیں وہ انہی کا علاقہ ہے۔ یعنی اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ سینیٹر شہادت عوان کا تعلق خوشاب سے ہے اور یہ خوشاب کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ بات جنرلی کی، تو یہ بات کریڈٹ جاتی ہے اس سینیٹر شہادت عوان کو جو عوام کے مسائل کو لے کر آگے آ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس میں جو آصف علی زرداری صاحب کی یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، یقیناً ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہوں گے جن سے لوگ یا عوام نالاں ہوں گے، لیکن زرداری صاحب کی یہ ایک بڑی خاصیت ہے کہ وہ اپنے پاس ایسے ارد گرد ان کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ایسٹ ہوتے ہیں اور جو پارٹی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے سینیٹر شہادت عوان بھی ایک ہیں، اور سینیٹر شہادت عوان گزشتہ کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی انتخابات لڑ کر پارلیمنٹیرین بننے کی کبھی بھی خواہش ظاہر نہیں کی، حالانکہ ان کو پہلے بھی بے شمار دفعہ پارٹی کی طرف سے آفر ہوئی، لیکن انہوں نے صرف
چپ چاپ پارٹی کی سروس کرنے کو ترجیح دی اور مختلف معاملات میں وہ پارٹی کو قانونی معاملات اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ اس دفعہ بھی جو انہیں سینٹ بنایا گیا، آپ یقین کیجئے کہ سینیٹر شہادت عوان صاحب کی شاید مرضی کے خلاف بنایا گیا، کیونکہ وہ اب بھی چاہتے تھے کہ وہ پارٹی کو خاموشی سے سرو کرتے رہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب اور پارٹی کی جو قیادت ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر لوگوں نے، آپ یہ کہہ لیجئے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ زبردستی ان کو ٹکٹ دے کر جو ہے پارلیمنٹ میں بھیجا اور وہ آج سینیٹر ہیں۔ اور یقیناً وہ سینیٹر بننے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے جو ایشوز ہیں وہ اٹھائے ہیں، یہ بات بہت اہم ہے۔ اور یہاں ایک لوفر سوال سامنے آتا ہے کہ جو لوگ اپنے مفادات کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی میں قانون سازی کرتے ہیں، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے، اپنی سہولتیں بڑھانے کے لیے، وہ حکومتیں جو اپنے آئندہ الیکشن جیتنے کے لیے قانون سازی کرتی ہیں، بل لاتی ہیں، ان کو یہ رول ماڈل دیکھنا چاہیے کہ سینیٹر شہادت عوان نے جس طرح عوامی مسائل کو اجاگر کرنا شروع کیا ہے، اگر پارلیمنٹ کے 500-600 لوگ کم از کم ہر 2 مہینے بعد ایک ایشو پر سامنے لے آئیں تو شاید پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ پارلیمنٹ سے مایوس نہ ہوں، بلکہ ان کے اندر دلچسپی پیدا ہو اور وہ ان کا ساتھ دینے لگ جائیں۔ اب آپ اجازت دیجئے، لیکن اجازت سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور جو کمنٹ باکس ہے اس میں آپ اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا، میں منتظر رہوں گا۔ گاڈ بلیس پاکستان۔